بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات گرامی، ابھی میرے عزیز بھانجے مقام ملت پر یہ فرمائش کی کہ ابھی جو منقبت پیش کی گئی اس کے ایک مخصوص شعر کے حوالے سے جو میری یادیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بانٹوں۔ میں اس کی طرف آ رہا ہوں، لیکن ایک بات اس سے پہلے عرض کرنی ہے۔ ابھی ایک اور منقبت کا شعر بار بار سن رہا تھا، مجھے تو علی چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور علی مولا یہ بھی پڑھا گیا۔ حضرت گرامی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو مولا کہا ہے، بے شک، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی بھی بات ایسی اس وقت تک نہیں کہتے ہیں، فرماتے ہیں جب تک کہ اللہ کی طرف سے ان کے دل و دماغ پر وہ بات روشن نہ کر دی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا علی کا جو لقب اور خطاب ہے، جس سے ان کا رتبہ ہم پہچان سکتے ہیں، اس پر مہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو ہم تک پہنچا دیا، ہم ان کے احسان مند ہیں۔ میں ابھی پچھلے یہاں عرس تھا میرے پردادا بزرگ کا، حضرت شاہ حاجی اسماعیل حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، تو میں مقام ملت کے گھر سے باہر نکلا 2-3 قدم تو ایک صاحب اچھے خاصے بزرگ تھے، وہ مجھ سے ٹکرائے، السلام علیکم۔ میں کہا السلام، آپ یہاں رہتے ہیں؟ میں کہا یہ میری بھانجے کا، میری بہن کا گھر ہے، میں وہ سامنے والا گھر ہے ہمارا، کہیے وہ کام آپ کو؟ بولے نہیں، اچھا یہ ان کا گھر ہے، ہاں۔ میں کہا دیکھا نہیں آپ نے لکھا ہوا؟ تو مجھ سے وہ فرما رہے تھے کہ آپ لوگ تو شیعہ ہو گئے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو بولے وہ علی کی بات کرتے ہیں۔ تو میں کہا علی کی بات کرنے سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے؟ تو ٹناٹن سن لی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ مولا علی سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، اور یہ وہی مولا علی ہیں جو چھوٹے سے بالغ تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور اپنا پیغام انہیں سنایا، اسلام کا پیغام سنایا، کلمہ طیبہ کا پیغام سنایا، تو صرف سب پر چپی تھی، سب پر۔ اب اس میں کون کون تھے یہ فہرست میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن میں تلاش کروں گا کون کون تھے جو بعد میں صحابی کہلائے، لیکن ایک بالغ کھڑا ہو گیا، میں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اکیلے کے تنے تنہا ایک بچہ، وہ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت پائی تھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تعلیم حاصل کی تھی آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب میں بس یہ آخری بات کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ عرس قاسمی کی خرقہ پوشی کی شب تھی۔ میرے مامو جان علیہ رحمہ حضرت احسن العلماء سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں خرقے میں جو بھی خاندانی لباس ہے اس شب کا، وہ پہنے ہوئے اس طرف بیٹھے تھے۔ یہ جو منبر ہے ادھر نہیں تھا، ادھر ہوا کرتا تھا، اور ایک ہمارے ماریرے کے بڑے پرانے یہاں کے سے نسبت رکھنے والے صاحب تھے، انہیں ہم بننے ماموں کہتے تھے۔ وہ بننے ماموں بڑے بہت اہتمام کرتے تھے، بڑی اچھی طرح سے اس کی آرائش کرتے تھے، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ اس میں 2 دوپٹے ضرور آتے تھے، ایک میری والدہ کا اور ایک میری خالہ کا، اور یہ دونوں دوپٹے وہ تھے جو مدینہ شریف سے حج کے بعد حضور سید العلماء علیہ رحمۃ و رضوان لے کر آئے تھے، انہیں تحفہ دیا تھا مدینہ شریف۔ بہرحال تو عرس کی تقریب تھی خرقہ پوشی کی،
اور ماموں علیہ الرحمہ بھی دلی تشریف فرما تھے. پھر جب ان کی باری آئی، میں ایک چیز اور بتاتا چلوں، باتوں میں باتیں آتی ہیں. میں چھوٹا سا تو اکے پر بیٹھ کر پورے شہر میں گشت ہوتا تھا اور میں مائک سے ماموں کی تقریر کا خاص طور سے ذکر کرتا تھا. آج بعد نماز عشاء خرقہ پوشی کی رسم ادا کی جائے گی اور اس میں جلسے میں خصوصی خطاب حضور سید العلماء کا ہوگا. یہ اعلان ہوتا تھا پورے قصبے میں کرتا تھا. خیر صاحب، تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا پاس میں ہی، تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک نعت خواہ نے نعت پڑھنی شروع کی اور اس میں یہ شعر آیا: عمل سے علی کے یہ ثابت ہوا ہے، اصل عبادت تیری بندگی ہے. آپ کو واقعہ تو سنا ہوگا. اصل عبادت یعنی جب آپ کے زانو شریف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ٹکائے ہوئے آرام فرما رہے تھے اور چاند ڈوبنے جا رہا تھا اور آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ آنسو ان کے اوپر ٹپکا ہے، یہ علی کا ہے. پھر وجہ پوچھی تو یہ وجہ تھی. خیر، یہ ہے عمل سے علی کی یہ ثابت ہوا ہے کہ اصل عبادت تیری بندگی ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سر کو کھسکا کے ادھر کر دیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر دیں، اٹھیے میری نماز کا وقت جا رہا ہے. ایسا نہیں ہوا. تو جب وہ شعر پڑھ رہے تھے، بار بار یہ شعر امام حضرت پڑھواتے تھے، بار بار. اور اس کے بعد پھر بار بار پڑھ چکے ہوتے تھے، مکرر پھر 10 بار پڑھوایا. اور اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنی گھڑی اتار کر ان کو نزل کی. اس کے بعد انہوں نے جو ان کی سیاہ بنڈی ہوا کرتے، بڑے سادہ لباس تھے ہمارے امام حضرت، وہ سیاہ بنڈی انہوں نے ان کو نزل کی. اور بس یہ سلسلہ جاری تھا، اپنے لباس ان کو دینے کا، اپنی چیزیں انہیں تحفے میں پیش کرنے کا. تب مامو جان حضرت اٹھے، آپ کو اٹھایا سہارا دے کر اور یہاں روضے شریف میں لے کر گئے حضور صاحب البرکات کے. وہاں دونوں بھائی بہت دیر تک مراقبے میں بیٹھے. جب آپ کی کیفیت کچھ بہتر ہوئی تب وہ آپ کو لے کر آئے اور پھر وہ اپنے پیر و مرشد کے روضے میں یہاں تشریف فرما ہوئے حضور حاجی میاں علیہ الرحمہ کے. پھر اس کے بعد تشریف لائے، پھر ان کا واز ہوا. تو یہ ان کی کیفیت تھی حال کی. میں نے کسی کو بھی حال کی کیفیت میں نہیں دیکھا ہے علاوہ ان کے. کم از کم یہاں میں نے اپنے ماموں حضرت کو دیکھا ہے، اپنے ماموں جان کو دیکھا ہے. میرے نانا حضرت تو روزے کے اندر بیٹھ کر ان کی تقریر سنا کرتے تھے. انہیں ان کی تقریریں بہت پسند تھیں. وہ ادیب تھے بنیادی طور پر، اور وہ حضرت ماموں علیہ الرحمہ کی تقریر میں ادب ہوا کرتا تھا، ادب کی چاشنی. تو وہ بہت غور سے ان کی تقریر سنا کرتے تھے. اور بھی بہت سارے علماء وغیرہ یہاں جمع ہوتے تھے، لیکن کسی کو بھی میں نے اس کیفیت میں نہیں دیکھا جیسا کہ حضرت ماموں کو دیکھا. ان کی جو جذب کی کیفیت تھی. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس شعر کا پورا لطف لیا تھا اپنے دل میں، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ مولا علی نے کیا قربانی دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ جو معجزہ ہے سورج کو اشارے سے واپس بلا دیا. کس کے لیے؟ کسی اور صحابی کے لیے، اپنے مولا کے لیے بلا دیا. رب تبارک و تعالی ہمارے مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کے مراتب بلند سے بلند تر فرمائے. ایسا نہیں ہے کہ میں دوسرے صحابہ کی فضیلت سے انکار کرتا ہوں، لیکن یہ جو فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، یعنی ایک معجزے کا سبب ہی بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی کی وجہ سے یہ معجزہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مولائی بنائے. مجھے وہ شعر بار بار یاد آ رہا ہے، بہت میں اس سے محظوظ ہو رہا تھا، لطف آ رہا تھا کہ ہمیں مولا
مولا علی ہی چاہیے، مولا علی واہ 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 مولا علی ہی چاہیے، سبحان ہی ہے حرف تاکید، تو یہ مولا علی ہی چاہیے۔ ہم مولا کے دیوانے ہیں، ہم تو مولا کی اولاد میں بھی ہیں، لیکن یہ کہ ہماری وجہ سے آپ سب کو بھی مولا سے نسبت حاصل ہو گئی ہے، اور آپ بھی سب فرزندان علی ہیں، سبحان اللہ آپ سب سبحان فرزندان علی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جائز تمنائیں آمین، آمین، آمین۔ آپ یہاں تشریف لائے، آپ کا میں اپنی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں، آپ خیر و عافیت سے یہاں رہیں اور خیر و عافیت سے اپنے وطن پہنچے، یہی دعا ہے۔ آخر دعوانا الحمد